الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین اخلاق اور سب سے بہترین کردار پر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ سب سے بہترین مثال انسانی زندگی گزارنے کی، سب سے بہترین مثال انسانی اخلاق و کردار کی، سب سے بہترین طریقہ لوگوں سے برتاؤ کرنے کا، سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا وہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے سخت اور شدید ہوتے ہیں، اور اسی کی تشریح ایک اور آیت میں یوں فرمائی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو، اپنے شوق کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی حسرتوں کو، یا جناب علی اپنے جو کہنا چاہیے کہ جو اس کے اہداف ہوں، جو کچھ زندگی میں وہ پانا چاہتا ہو، ان تمام چیزوں کو میری لائی ہوئی شریعت اور میرے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ بنا لے۔ اگر میری خواہشات ہوں تو وہ حلال خواہشات ہوں، اللہ رب العزت کے دین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق میری خواہشات ہوں۔ حرام خواہشات کا گلا میں خود ہی گھونٹ دوں۔ وہ جو ایک حدیث میں آتا ہے وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا گویا پیٹرن ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی پالیسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ، جب طویل حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جب وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی پابندی اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، اور میں اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ غالباً یہ بھی فرمایا کہ اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے۔ تو علماء کرام نے اس کی تشریح میں یہی فرمایا کہ یہ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویر کشی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ایسا لحاظ اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ کے ساتھ ایسی دوستی لگا لے کہ اسے ہر کام کے کرنے یا ہر کام کے چھوڑنے میں جو سب سے زیادہ ٹینشن ہو وہ اللہ رب العزت کے خوش ہو جانے یا اللہ رب العزت کے ناراض ہو جانے کی، اسے دوسروں کی پرواہ نہ ہو۔ اب وہ آنکھ سے اسی طرف دیکھنا چاہے گا جس طرف اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دیکھنا، اور وہ آنکھ سے اس طرف نہیں دیکھے گا جس طرف اللہ کو دیکھنا پسند نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن گیا۔ کیا مطلب؟ کہ آنکھ کے استعمال میں میری مرضی ختم ہو گئی اور میری آنکھ کے استعمال میں اب مرضی اللہ کی چل رہی ہے۔ میں نے اپنی مرضی کو تابع کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو استعمال کرنے میں اپنی مرضی ختم کر دی، میری کوئی مرضی نہیں ہوگی۔ میرا جی چاہ رہا ہے، نہیں، میرا جی چاہے گا میں اسے دبا دوں گا، میرا رب چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو میں وہ کام کروں گا، اور میرا رب نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں تو میں کام نہیں کروں گا۔
یہ جو فرمایا کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، تو کیا مطلب ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہیں نہیں جاؤں گا، جدھر جانے سے میرا رب خوش ہوتا ہوگا ادھر جاؤں گا، جدھر جانے سے میرا رب ناراض ہوتا ہوگا ادھر نہیں جاؤں گا۔ تو یوں میرا پاؤں، میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا کان وہ گویا اللہ کی مرضی بن گیا، اب وہ میرا نہیں رہا، وہ اللہ کی مرضی بن گیا۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنانے کو صرف 2 قدم خرچ ہوتے ہیں۔ پہلا قدم ہے اپنی مرضی کے اوپر قدم رکھ دو، اپنی مرضی کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالو، اپنی مرضی کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا دو، کچل دو، اور دوسرا قدم جو ہے وہ اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں کہ یہاں کراچی میں بزرگ ہیں، ان کی مجلس میں حاضر ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، میں نہ عالم ہوں نہ حافظ ہوں، نہ میں عالم ہوں اور نہ کوئی مولوی ہوں، اور اللہ والوں کے ساتھ وقت گزارنا نصیب ہو گیا، اللہ والوں کی کچھ بات ماننے کی کوشش کر لی، تو آج اللہ رب العزت نے لوگوں کی نظر میں ہمیں بلند کر دیا، اچھا کر دیا، اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بھی اللہ کا نام سکھا دیں۔ تو وہ جو بات کر رہے تھے، جو میں سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے پیر و مرشد تھے، اور ہمارے بھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی، بہت سال پہلے میں نے بھی حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری نالائقی کو معاف فرمائے اور حضرت کو بلند درجات عطا فرمائے۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ اللہ کا ولی بننا صرف کسی حافظ، کسی قاری صاحب، کسی مؤذن صاحب، کسی امام صاحب، کسی عالم صاحب کے لیے یہ آپشن ہے، یہ انہی کے بس میں ہے، اور ہم دکاندار یا ملازمت پیشہ یا دنیا کے کام کرنے والے ہم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ کے ولی تو وہی بنیں گے جو یا تو قاری ہوں، حافظ ہوں، عالم ہوں، امام صاحب ہوں، مؤذن صاحب ہوں، مسجد مدرسے کے جو لوگ ہوتے ہیں بس وہی اللہ کا ولی بن سکتے ہیں۔ میں یوں سوچا کرتا تھا۔ وہ تو جب حضرت کے پاس آئے، شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تب پتہ چلا کہ نہیں جی، ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ایک وقت تھا، علماء کرام نے لکھا ہے، ایک وقت تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں چوکی دار سے لے کر، باورچی سے لے کر شیخ الحدیث تک سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے، صاحب نسبت لوگ تھے۔ تو بھئی یہ اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں؟ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، اس حدیث پر عمل کر کے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں بتایا، اور سب سے اعلیٰ اخلاق اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ اخلاق اپنانے کی ہماری کوشش ہو، اور سب سے زیادہ ہمیں جو لحاظ ہو، ہمیں جو فکر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی۔ کیا اس کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوگا؟ کیا اس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے پوچھا کہ اللہ کا لحاظ کس کو کہتے ہیں، جس کو قرآن اور حدیث میں تقویٰ کہا گیا ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہونا، کہ فلاں بزرگ پہنچے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ پہنچے ہوئے کیسے ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر، کیا آپ نے کبھی جھاڑی دار پگڈنڈی پر گزر کے آزمایا ہے؟ کبھی گزرے ہیں؟ دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹوں والے پودے، اور بیچ میں تنگ سا بس 2 پاؤں رکھنے کا راستہ ہو، کیا کبھی آپ جھاڑی دار پگڈنڈی سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں سے الجھ نہ جائے، اور میں اپنے قدم دیکھ کر رکھتا ہوں کہ کوئی پاؤں کانٹے کے اوپر نہ پڑ جائے، اور خوب سمٹ کر بچ کر اور احتیاط سے پاؤں رکھ کے وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ ساری زندگی اپنے آپ کو ایک پگڈنڈی پہ سمجھو، اور دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خطرات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کانٹے موجود ہیں، اور تمہارا لباس وہ دین ہے، دین، اس دین کو بچا بچا کر دنیا کی زندگی گزار لو، اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو میں خوشی منانے لگا ہوں، شادی کی دعوت کرنے لگا ہوں، اب سب سے پہلی ٹینشن مجھے یہ ہونی چاہیے کہ کون کون سے کام وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوگا، کون کون سے کام وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ یار دوست رشتہ دار کزن بھائی بہن بڑے چھوٹے مختلف مشورے دیں گے، ڈھول والوں کو بجاؤ، باجے والوں کو بلاؤ، ہیں جی، اور خسرے نچاؤ، اور فلاں کام کرو، اور فلاں، بھائی خوشی کا موقع ہے۔ کسی نے کہا کہ خوشی کا موقع ہے، یہ جمعدار کو بھی اضافی پیسے دے دو، یہ ڈھول والے کو بھی خوش کرو، یہ جھاڑو مارنے والے کو بھی خوش کرو، یہ باورچی کو بھی خوش کرو، برتن دھونے والے کو بھی خوش کرو، جو رشتہ دار دوست ناراض بیٹھے ہوئے تھے ان کی جا کے منت سماجت کر کے پاؤں پکڑ کے ان کو بھی خوش کر کے لے کر آؤ، سب کو خوش کرو، کوئی ناراض نہ ہو، خوشی کا موقع ہے۔ تو کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ تم نے سب کو راضی کیا اور تم نے غیر شرعی اور خلاف سنت طریقے پر دعوت کر کے اللہ اور اللہ کے رسول ہی رہ گئے تھے کہ جن کو تم نے ناراض کیا۔ چوڑے کو خوش کرو، نائی کو خوش کرو، موچی کو خوش کرو، اللہ اور اللہ کے رسول ہی رہ گئے کہ ان کو ناراض کرو۔ تو میری زندگی اللہ کے نبی کی تعلیم اور اللہ کے نبی کے دین کے مطابق ہو، میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا۔ گھسیارا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، گھاس کاٹنے والا، چرواہا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، بکریاں چرانے والا، اور جناب علی جولاہا دھاگے سے کپڑا بنانے والا وہ بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ صرف کیا ہے کہ اللہ کا لحاظ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہو اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ دنیا میں سب سے سستا، سب سے آسان کام اللہ کا ولی بننا ہے، نبی کے طریقے پر اور اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضامندی کو اہمیت دے کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اللہ کے ولی بن گئے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تشریف لائے، انسانوں کو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست بنانے کے لیے تشریف لائے، اور قربان جائیں ہم اور ہمارے ماں باپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اتنا آسان دین عطا فرمایا، اتنی آسان شریعت عطا فرمائی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو پھر کاروبار، دکانداری، نوکری، ملازمت، کھیتی باڑی، باغبانی، مزدوری کچھ نہیں کر سکتے، سارے کام چھوڑ دو اور ملنگ بن کے، راہب بن کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، شادی نہیں کر سکتے، رشتہ داریاں نہیں نبھا سکتے، ان کو یہ پتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا داری کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار لو، یہی تمہارا دین ہے اور تم اللہ کے ولی ہو۔ التاجر الصدوق الامین، دکانداری کرتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، چھابڑی میں رکھ کے چھولے بیچتا ہے، کسی بھی لیول کا تاجر ہے، فرمایا سچ بولتا ہے اور جس کے دینے ہیں اس کے دیتا ہے، کسی کے پیسے نہیں مارتا، کسی کا حق نہیں مارتا، سچ بولتا ہے، جس کے دینے ہیں اس کے دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ پکا جنتی ہے۔ وہ دکانداری اور ٹھیلے اور چھابڑی کے ذریعے جنتی بن گیا۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے مالک کی بھی پوری ڈیوٹی کرے، سیٹھ نے اس کو جس ڈیوٹی پہ رکھا وہ ڈیوٹی بھی پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے اوپر عبادات کا حق بنتا ہے
وہ بھی اپنی حاضری پوری کرے، نمازوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ہر چیز میں اپنی حاضری پوری کرے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو نوکری کے ذریعے جنت میں جا رہا ہے، دیکھو بندہ مالک کی طرف سے دی ہوئی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اس کی مغفرت کا اور جنت کا وعدہ ہے۔ تو کس نے کہا کہ ولی بننے کے لیے، نیک بننے کے لیے آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی؟ کوئی دنیا نہیں چھوڑنی پڑے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے تجارت بھی فرمائی، سیاست بھی فرمائی، عمارت بھی فرمائی، شادیاں بھی فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے رشتہ داریاں بھی نبھائیں، تحفوں کا لین دین بھی کیا، رشتوں کا لین دین بھی کیا، سارے ہی معاملے کیے، جنگیں بھی کی، صلح بھی کی۔ اور یہ اسی کو ہم دنیا داری کہتے ہیں۔ دنیا داری کیا چیز ہے؟ آپ حلال کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، آپ تجارت زراعت کر رہے ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، آپ بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یہ اس کو ہم لوگ دنیا داری کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ یہی سارے کام کرو، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق، اور ہر کام کے کرنے میں تم کہو کہ مرضی میری نہیں، میرے رب کی چلے گی، تو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کا ولی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑا ذہین فطین ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی ڈگریاں ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جی اللہ کا ولی کیسے بنتے۔ اللہ کا ولی بننا دنیا کا سب سے آسان کام۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور عالم گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ضابطے کی پڑھائی انہوں نے نہیں کی تھی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہی کا واقعہ ہے، یا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا واقعہ ہے۔ یہ پرانے ہندوستان کے علماء اور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی مسجد میں ایک غریب نمازی آتے تھے، ان کا غالباً گھاس کاٹ کر بیچنے کا کام تھا، گھاس کاٹ کر بازار میں بیچتے تھے، بکریوں وغیرہ جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں وہ لوگ خریدتے تھے۔ تو وہ بندہ کتنا غریب ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، گھاس کاٹ کے بیچنے والا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ ان بزرگوں کی دعوت کرتا تھا، وہ بندہ غریب آدمی بالکل ان بزرگوں کی دعوت کرتا تھا۔ پورا سال وہ پیسے بچا بچا کر جمع کرتا، اور جب اتنے پیسے ہو جاتے کہ ان بزرگوں اور ان کے ساتھ جو ایک دو ان کے خادم ہوتے تھے ان سب کی وہ دعوت کر سکے، تو وہ عرض کرتا کہ حضرت آپ کی دعوت ہے فلاں دن میرے گھر۔ تو ایک دو دعوتیں جب ہو گئیں تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھیں، آپ کی دعوت کا میں پورا سال بے چینی سے انتظار کرتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت کھانے کے بعد عبادتوں میں بہت زیادہ دل لگنے لگتا ہے، ایمان میں نور بڑھ جاتا ہے۔ گھاس کاٹنے والا، لیکن چونکہ وہ گھاس کاٹنے والا اللہ کے احکام کا پابند، نبی کے طریقے کا شوقین اور محنت اور حلال سے کمانے والا، تو اس کی دعوت کھا کر فرمایا کہ ایمان کا نور بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ گھاس کاٹنے والا خود اللہ کا کتنا بڑا ولی ہوگا جو روزانہ اپنی اس کمائی سے کھانا کھا رہا ہے۔ تو اللہ کے ولی بننا بہت آسان کام ہے۔ جو مزدور ہے، جو محروم ہے، جو غریب ہے، وہ اللہ کا زیادہ بڑا ولی بنتا ہے۔ بعض مرتبہ بندہ دکھی ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، 10 طرح کی محرومیاں سوچتا ہے، میرے پاس پیسہ کم ہے، میرے پاس جناب عہدہ چھوٹا ہے، میری جناب خاندان میں عزت نہیں ہے، میرا مثال کے طور پر اولاد نہیں ہے میرے پاس، یا جناب فلاں نہیں ہے فلاں نہیں ہے۔ اس کا دل ٹوٹا رہتا ہے اس افسوس میں اور اس کمزوری کو سوچ کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا دل جو ہے نا، یہ میرا زیادہ آسانی سے گھر بنے گا۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاعری بھی کرتے تھے، حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، نام تو کچھ اور تھا ان کا، تو مجذوب ان کا ایک شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، دل کے بارے میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو ٹوٹا ہوا ہو، تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، بنانے والے کو زیادہ پسند تب آتا ہے، جس نے بنایا تھا اس کی نظر میں اس کی ویلیو تب بڑھ جاتی ہے جب یہ ٹوٹے، جب اس میں دراڑیں پڑیں تب بنانے والے کو یہ زیادہ پسند آتا ہے۔ کوئی بات نہیں، دل ٹوٹا ہے تو اسی غم کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بناؤ، خوش ہو،
اس خوشی کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن. فرمایا ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، دنیا میں کسی کا یہ معاملہ نہیں ہے. ایمان والے کو اگر خوشی نصیب ہو، اللہ کا شکر ادا کر کے اجر کماتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. ایمان والے کو اگر کوئی دکھ پہنچے، صبر کرتا ہے اور صبر کر کے ثواب کماتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اور یہ معاملہ دنیا میں اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایمان والے کے ساتھ. تو اگر آپ خوش ہیں تب بھی آپ اللہ کے ولی بننے کے زیادہ چانسز ہیں آپ کے پاس. آپ غمگین اور اداس ہیں، افسوس میں ہیں، اللہ کا ولی بننے کے آپ کے پاس زیادہ چانسز ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ اور اللہ رب العزت کی محبت. جو میں کام کروں مجھے یہ فکر ہو کہ اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، بس انشاءاللہ اگر مجھے یہ فکر اپنے ہر کام میں رہتی ہے اور پھر میں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کام کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کامیاب ہوں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.